ان پر اگر صدر پاکستان دستخط نہ کریں تو پھر یہ قانون بننے سے پہلے یہ ختم ہو جائیں گے. صدر پاکستان کی دستخط کی کتنی اہمیت ہے؟ نہیں کریں گے بھی نہیں. آفیشیل سیکریسی ایکٹ کو اس لیے بنایا تھا تاکہ وہ غلاموں کے گھروں میں جس وقت چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. الیکشن یا مردم شماری کے تحت نہیں ہوگا اگلا الیکشن؟ دیکھیں وسیم، دو صوبوں میں یعنی 2/3 پاکستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا، اس میں تو وزیر اعلیٰ ہے ہی نہیں، چونکہ وہ جو وزیر اعلیٰ عبوری طور پر بنے تھے ان کا مقصد صرف مینڈیٹ تھا الیکشنز کروانے کی حد تک. نہ کوئی پالیسی ڈیسیشن وہ لے سکتے ہیں، نہ آئندہ کے لیے کسی کو پابند کر سکتے ہیں، نہ ہی اتنے اہم آئینی مسئلے پر وہ جو ہے کوئی فیصلہ دے سکتے ہیں. سو مراد علی شاہ صاحب بھی مخالف ہو گئے اور پنجاب اور KPK میں وزیر اعلیٰ ہے ہی نہیں سرے سے جو کہ پنجاب کے عوام کی نمائندگی کرتا ہو یا خیبر پختونخوا کے عوام کی نمائندگی کرتا ہو. سو لہذا CCI کی تو میٹنگ ہو ہی نہیں سکتی. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب والا معاملہ تو چھوڑیے بعد میں کہ وہ اس کی فیور میں ووٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا ان کو حکومت منا لیتی یا نہیں منا لیتی. باقی دو صوبوں کی بات کیجئے جہاں نگراں وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے پاس لیگلی یہ رائٹ ہی نہیں ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل میں اس چیز کی فیور یا اس کے اگینسٹ میں ووٹ کریں. They don't have the right to do this because they are not representative of people. Is that what you are saying? بالکل یہی میں کہہ رہا ہوں، بالکل یہی. دیکھیے منتخب وزیر اخلاقی طور پر ان کو جواز نہیں ہے یا قانونی طور پر ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے؟ کھوسا صاحب نہیں، قانونی اور آئینی طور پر ان کو نہیں ہے. قانونی اور آئینی طور پر نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. تو یعنی کہ کوئی بام نہیں ہے. یعنی کل صبح، ویسے ظاہر ہے میں کل سے مراد مثال دے رہا ہوں میں، ایسے تو ابھی مراحل باقی ہیں، کل صبح مشترکہ مفادات کا اجلاس ہو جائے اور اس میں چاروں، مراد علی شاہ صاحب بھی مان جاؤ کہ ہاں جی ٹھیک ہے، تو یہ چیلنج ہو سکتا ہے عدالت میں کہ سر یہ دو وزراء اعلیٰ تو قانونی طور پہ اختیار ہی نہیں رکھتے تھے، انہوں نے مردم شماری کو کیسے اپروو کیا؟ یہ چیلنجبل ہو جائے گا. یار وسیم، چیلنج تو ہم نے پہلے بھی کیا تھا. 14 مئی کا الیکشنز کا حکم بھی ہوا تھا سپریم کورٹ کا. یہ حکومت مانتی نہیں ہے PDM کی. اب یہ کہہ رہے تھے جو انہوں نے نئی درخواست سپریم کورٹ میں دی تھی کہ جی یہ اس کو نہ سنا جائے اور فل کورٹ بیٹھے، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ پہلے وہ اس فیصلے کو نہیں مانا تو اس فیصلے کو بھی نہیں مانیں گے. ارے بھائی 102 لوگ جو ہے وہ قسم پرسی کے عالم میں، اس کا سارا خانوادہ جو ہے پریشان حال ہے. 25 کروڑ عوام جو ہے وہ پریشان حال ہے کہ اس ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور 2 دنوں میں 54 قانون جو ہے اس طرح سے بنتے ہیں. آفیشیل سیکریسی ایکٹ میں ترمیم کی جاتی ہے جس میں کسی کے گھر میں، آپ کے گھر میں، میرے گھر میں کسی وقت بھی گھس سکتے ہیں اور کچھ بھی اٹھا کے لے جا سکتے ہیں اور جو ہے کہیں بھی وہ رکھ سکتے ہیں، اور ان کو کھلی چھوٹ سب کو دے دی گئی ہے. آفیشیل سیکریسی ایکٹ 100 سال کے بعد، دیکھو 100 سال کے بعد سمجھ آتی ہے کہ تاج برطانیہ نے تو اس آفیشیل سیکریسی ایکٹ کو اس لیے بنایا تھا تاکہ وہ غلاموں کے گھروں میں جس وقت چاہیں ہندوستان کے باسیوں کو جس وقت چاہیں پکڑ لے اور جو کریں. یہ انہوں نے ترا بجائے اس کو ختم کرنے کے، منہدم کرنے کے لیے، اس ایکٹ کو ہی ختم کرنے کے، انہوں نے اور زیادہ اختیارات ان کو دے دیے تاکہ وہ کر سکتے ہیں. ویسے تو وسیم ابھی بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، لیکن اب ان کو لیگل تحفظ ایک سیلف سٹائلڈ سو کالڈ ڈیموکریٹک حکومت دے رہی ہے. اور سر بشمول اس بل کے کھوسا صاحب، اگر باقی یہ جو نیکسٹ سینچری بن گئی ہے ان پر اگر صدر پاکستان دستخط نہ کریں تو پھر یہ قانون بننے سے پہلے یہ ختم ہو جائیں گے؟ صدر پاکستان کی دستخط کی کتنی اہمیت ہے؟ نہیں کریں گے بھی نہیں وسیم، کریں گے بھی نہیں. تو اگر وہ نہ کریں اور پیچھے اسمبلی ختم ہو جائے 11 اگست کو، 12 اگست کو، تو ان بلوں کا کیا اسٹیٹس ہوگا لیگلی؟ یہ لیپس ہو جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، یہ قانون کا حصہ نہیں بن سکیں گے، یہ پینڈنگ بھی نہیں رہیں گے بلکہ یہ لیپس ہو جائیں گے. اس لیے کہ آپ نئی پارلیمنٹ جو آئے گی اس کے استحقاق پر کسی قسم کی جو ہے قدغن نہیں لگا سکتی جانے والی. مثال کے طور پر اگر یہ پارلیمان کا پیریڈ ایکسپائر نہ ہو رہا ہوتا، پارلیمان ابھی ہوتی اگلے 3 مہینے اور فرض کریں 6 مہینے اور صدر صاحب اس پہ سائن نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ ان دیٹ کیس کیا ہوتا اگلا مرحلہ؟ پھر تو یہ واپس آتا اور واپس آ کے یا تو جوائنٹ سیشن میں یا پھر دوبارہ اس کو پاس کروایا جاتا ود اور وداؤٹ امینڈمنٹس جو صدر صاحب تجویز کرتے، اور اگر پھر بھی یہ کر کے بھیج دیتے
تو پھر ظاہر ہے کہ صدر صاحب جو پابند ہوتے 10 دنوں تک رکھنے کے بعد یہ قانون. لیکن ابھی ایسی ڈفرینٹ سچویشن بن گئی ہے کہ پارلیمان جا رہا ہے, صدر نے دستخط, اور صدر کے پاس کتنے دن ہوتے ہیں دستخط کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنے کے لیے؟ کافی ہیں, 10 دن ہے, کافی ہے. 10 دن نہیں کریں گے تو یہ اتنا ہے کہ وہ نہ کریں اور پیچھے اسمبلی فارغ ہو جائے, اتنا ہے ٹائم ان کے پاس. ایبسلیوٹلی مجھے کوئی اس کا جو ہے وہ نہیں ہے کہ صدر نہیں کرے گا ایسے ڈرکونین لاز پر دستخط, اور مجھے باور ہے کہ یہ جو ہے صدر صاحب کو اپنی ٹینیور میں پہلی مرتبہ ایسی صورت مل گئی ہے کہ مس یوز کیے بغیر اپنی اتھارٹی کو وہ عملاً ان سارے بلوں کو مسترد کر سکتے ہیں, کچھ غلط کیے بغیر, کیونکہ پیچھے پارلیمان جاری ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے صدر صاحب کتنے انڈیپینڈنٹ ہیں, کیا وہ ابھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے یا کسی اور کے ساتھ, یا وہ بھی پریس کانفرنس موڈ میں ہے, یہ نہیں پتا. پریس کانفرنس تو نہیں کی, لیکن ان کا ذہنی طور پہ وہ پریس کانفرنس والے موڈ میں یا پی ٹی آئی والے موڈ میں ہے. نہیں, اگر وسیم اگر یہ دستخط کر دیتے ہیں تو پھر پریس کانفرنس ہی ہے. اگر دستخط نہیں کرتے تو پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ واقعی صدر ہیں, اور دستخط نہیں کرتے تو ان بلوں کی حیثیت ختم ہے قانونی طور پہ, ان کی بالکل ختم ہے, بالکل لیپس ہو جائیں گے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. ویری انٹرسٹنگ. اور یہ بھی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ریفریز کروں تو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں نئی مردم شماری کے مطابق اگلا الیکشن ہونا ممکن ہی اس لیے نہیں ہے کہ نئی مردم شماری کو نافذ العمل ہونے کے لیے مشترکہ مفادات کونسل سے اپروو ہونا ضروری ہے. مشترکہ مفادات کونسل کو عملاً فعال ہونے کے لیے اس میں چاروں وزراء اعلیٰ ہونا ضروری ہے, جس میں 2 ہے ہی نہیں, اس لیے عمل ہو ہی نہیں سکتا. یہ ٹھیک سمرائز کر رہا ہوں میں؟ یہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں. اور اس کے آگے دیکھیے گا, اس کے آگے یہ ہے کہ چونکہ 10 سیٹیں جو سنوائی ہے کہ 10 سیٹیں بلوچستان کی بڑھ رہی ہیں, اور جو بھی کھچڑی پک رہی ہے اس میں وہ 10 سیٹیں بہت اہم ہوں گی. تو وہ 10 سیٹوں کی اگر آپ نے بڑھوتری کرنی ہے تو آپ کو آرٹیکل 51(3) میں ترمیم کرنا پڑے گی, آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی. اور آئین کی ترمیم کے لیے آپ کو پتہ ہے 2/3 ممبر چاہیے, جو ہیں ہی نہیں اس وقت, ہیں ہی نہیں ان کے پاس. سو اس لیے آئین کی ترمیم بھی ممکن نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں مؤخر کریں گے تو یہ مؤخر پھر مارچ میں. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی جس میں وسیم بادامی صاحب کے پروگرام میں سردار لطیف کھوسہ صاحب تشریف فرما تھے اور گفتگو کر رہے تھے آنے والے الیکشن کے حوالے سے اور مردم شماری کے حوالے سے کہ کیا یہ حکومت نئی مردم شماری کے تحت الیکشن کروا سکتی ہے. تو جس کا جواب سردار لطیف کھوسہ صاحب نے نہ میں دیا کہ بالکل نہیں کروا سکتی, چونکہ جو اجلاس بلایا ہے شہباز شریف صاحب نے CCI کا, قانونی طریقے سے یہ نہیں بلا سکتے. مشترکہ مفادات کونسل میں اجلاس بلانے کے لیے ضروری ہے کہ جتنے صوبے ہوں ملک کے اندر ان سب کے فعال وزرائے اعلیٰ کا ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اگر یہ بل پارلیمنٹ سے منظور کر کے آگے جب پریزیڈنٹ کو فارورڈ کیے جائیں گے تو پریزیڈنٹ اگر ان پر دستخط نہیں کرے گا تو یہ وہیں پر کولیپس کر جائیں گے اور یہ قانون نہیں بن پائے گا. یہ انہوں نے کھلی وضاحت کے ساتھ بتایا اور کہا کہ آئین اور قانون اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا اور بالکل اس میں کوئی قدغن نہیں ہے کہ صدر مملکت اس پر دستخط کریں یا نہ کریں, یہ ان کی ذاتی سوابدید ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پریزیڈنٹ آف پاکستان اس پر سگنیچر کریں گے یا نہیں کریں گے. اس کے علاوہ ناظرین کرام, انہوں نے مزید گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جو آج کل یہ PDM کر رہی ہے, PDM سے مراد چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ الگ سمجھتے ہیں PDM سے, تو انہوں نے واضح بتایا کہ اگر کوئی فیصلہ عدالت کرتی ہے تو یہ فیصلے کو تو مانتے ہی نہیں ہے, جیسے 14 مئی کے الیکشن کا فیصلہ انہوں نے نہیں مانا. اب سردار لطیف کھوسہ صاحب آنے والا الیکشن کیا پیپلز پارٹی سے کنٹیسٹ کریں گے یا تو پاکستان تحریک انصاف سے, یہ تو ابھی سوالیہ نشان ہے اور بہت سارے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں آ رہے ہیں کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیا یا پیپلز پارٹی میں. بہرحال جو ہے قانونی یہ رائے دیتے ہیں یا قانونی جو رائے رکھتے ہیں بالکل انڈیپینڈنٹ ان کی رائے ہوتی ہے, اور پورا پاکستان جو ماہر لوگ ہیں, جو ایکسپرٹ ہیں سیاست پولیٹیکل یا کانسٹیٹیوشنل یا اپنا لا کے اندر جو ایکسپرٹ ہیں, وہ ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں اور اس کو تسلیم کرتے ہیں. ناظرین اکرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.